یا دین کے خلاف صراحتاً کوئی شرط منظور کروانا یہ جائز نہیں. یعنی تم جو کام کر رہے ہو، جس دین کے اوپر تم چل رہے ہو، اس کی جزا سزا بھی تم. اب فرمایا سورۃ الکافرون کے اندر کہ یہ جو کافر آپ کو تانا دیتے رہتے ہیں، یہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بات لے کر آئے ہیں کہ ہمارے دین کو بھی قبول کر لیجئے. خبردار، دین کے اندر اور مسئلہ توحید کے اندر کسی قسم کی لچک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ لچک نہیں دکھانی، مسئلہ توحید پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے لالچ دیں، چاہے ڈراوا دیں، چاہے دھمکائیں، جو مرضی ہو جائے. آپ نے اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا سلام متارکت ہو، تمہیں تمہارا دین پسند ہو اپنے پاس رکھو، ہمیں اسلام پسندیدہ مذہب اللہ نے عطا کر دیا ہے اور ہم اسی کے اوپر چلتے رہیں گے. سورہ الکافرون، اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ ابو جہل اور چند مشرکوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب یا حضرت عباس کے ذریعے پیغام بھجوایا. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی عہدہ چاہتے ہیں، کوئی سرداری چاہتے ہیں، کوئی مال چاہتے ہیں، کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں، آپ کر لیں اور آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. اگر برا بھلا نہیں کہتے، یہ کام اگر آپ نہیں چھوڑتے، پھر ایسا کرتے ہیں، آئیے ایک معاہدہ کرتے ہیں. معاہدہ یہ ہوگا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی خالص ہو کر. تو اس دونوں میں سے کسی ایک بات پر جواب آپ جانتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی جانب سے دیے گئے اس مشن کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کر دوں. اس لچک کی مسئلہ توحید کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ سورہ کافرون اتار دی اور فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے. ترجمہ بار بار تکرار ہوگا. دیکھیے، فرمایا کل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، اے کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں ان کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان بتوں کی اور اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس ایک اکیلے اللہ کی، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس رب کی اکیلے میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم اکیلے عبادت نہیں کرنے والے، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ سامنے کو جھک جاؤں جو ان کی عبادت کر سکوں. اس سورہ کافرون کی ویسے بھی فضیلت تو عام طور پر میں نے بتائی تھی پچھلی دفعہ بھی کہ اس کو کیا کہا گیا ہے، ربع القرآن، قرآن مجید کا چوتھا حصہ. 4 مرتبہ پڑھیں تو قرآن مجید کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. دوسرا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں آپ کا اکثر یہ معمول رہا ہے، سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص، یہ 2 صورتیں صبح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتیں بڑی ہلکی پھلکی پڑھا کرتے تھے. یعنی باقی نوافل تو آپ بڑے لمبے پڑھتے، تہجد بڑا لمبا، لیکن جو صبح کی رکھتے ہوتی ہیں نا سنتیں، وہ بڑی ہلکی پھلکی، یعنی وہ اس میں سورہ کافرون اور اخلاص پڑھتے. مغرب کے بعد بھی جو سنتے پڑھتے اس میں بھی یہی معمول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھا کرتے تھے. اس کا میں نے مطلب یہی بتلایا کہ ایک تو صبح کی ویسے سنتوں کے خاص حوالے سے آ گیا، دوسرا فرضوں کے بعد جو سنتے ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی لمبی چوڑی تلاوت نہ کرنی چاہیے، مختصر صورتیں پڑھ کے اس کو مختصر صورتوں سے مراد یعنی نماز اچھے طریقے سے پڑھے. یہ نہیں کہ نماز ہی بالکل جلدی، نماز اطمینان سے پڑھے، لیکن لمبی چوڑی صورتوں کے بجائے یہ چھوٹی صورتیں جو سنت سے ثابت ہیں یہ بھی پڑھ لی جائیں تو یہ بھی اچھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا معمول، آخری 4 کل جو ہیں اس کو پڑھنے کا معمول. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں اپنے سب رفقا میں سب سے زیادہ خوشحال تم رہو،
اور خوشحال اور بامراد رہو، تمہارا سامان بڑھ جائے۔ تو فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں تو ایسا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں جو ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، سورہ النصر، سورہ اخلاص اور آخری 2 صورتیں درمیان میں سورہ لاب چھوڑ کر، یہ 5 صورتیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس کو پڑھ کر فرمایا یہ اپنے کام سفر پہ جایا کرو، گھر والوں پہ بھی جزم کر کے جاؤ، سفر کے اندر بھی پڑھو، اللہ تمہارے مالوں میں رزق کے اندر برکتیں عطا کر دے گا، اللہ تمہیں خوشحالیاں عطا کرے گا، اور فرمایا تمہارے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا کامیاب نسخہ بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بچھو کاٹ لیتا نا، بلکہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا یہ کیسا، اس کے بچھو کے متعلق فرمایا تھا خبیث جاندار ہے جو نبی اور غیر نبی میں بھی فرق نہیں کرتا۔ یعنی بچھو نے کاٹ لیا تو پھر آپ نے نمک منگوایا، پانی منگوایا، اور نمک پانی کے اندر ڈال کر، اور یہ آخری قل یا ایھا الکافرون اور آخری جو معوذتین ہے نا، یہ صورتیں پڑھتے جاتے تھے اور دم کرتے جاتے تھے۔ یہ بچھو اور ہر زہریلی چیز کا یہ دم بھی مسنون ہے، اور یہ ہر بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو بھی ایسی کوئی چیز کاٹے تو حدیث کی روح سے ایسا یہ طریقہ نمک پانی والا استعمال کر لیا بطور سنت کے، تو اللہ شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ان صورتوں کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی وارد ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ فرمایا کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم کرتے ہو، اور نہ تم کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں تو کسی صورت نہیں کر سکتا، نہ میں نے پہلے کبھی کیا، نہ میں آج کروں گا، یعنی نہ اب کر رہا ہوں نہ آئندہ کروں گا۔ اور تمہارا تو جو طریقہ کار ہے یہ بھی غلط ہے، اور تم اللہ کا نام لیوا تو ہو، یہ تو کہتے ہو۔ دیکھو مشرکین مکہ بھی خدا کو تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن فرمایا کہ اس طرح عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہاں کیوں کہا کہ تم عبادت نہیں کرتے؟ عبادت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح نہیں کرتے تھے۔ دوبارہ تکرار دیکھیے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ان معبودوں کی، ان ہستیوں کی، عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ان ہستیوں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس ہستی کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی سمجھ کی۔ یہ دوبارہ تکرار اس لیے لائے، مفسرین نے اس کا ایک نقطہ یہ لکھا کہ پہلی مرتبہ طریقے کا اختلاف ذکر کیا، یہ پہلی مرتبہ معبود کا اختلاف ذکر کیا کہ تمہارا معبود اور ہے، ہمارے معبود، میرا معبود اور ہے۔ تمہارا معبود لات، عزا، منات اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، حبل سب، اور میرا معبود صرف اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا مرتبہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں اقرار اس بات کا ہے کہ طریقہ عبادت کے اندر بھی اختلاف ہے۔ تمہارا طریقہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے۔ ہمارا جو طریقہ عبادت اللہ نے سکھلایا ہے، اللہ نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ جو جتنے بھی بدنی افعال جو ظاہر نظر آنے والے اعمال ہیں، فرمایا اس کے اندر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور ہم اپنی اس جبین نیاز کو کبھی بھی غیر کے سامنے نہیں جھکا سکتے۔ اس کے اندر ایک اور بات، اب یہاں پر تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین اور ایسی بات نہیں ہو سکتی، لیکن مطلقاً نہیں ہے۔ مطلقاً اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کیونکہ قرآن مجید کے اوپر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اگر وہ صلح کی جانب میل ہوں تو تم صلح کر لیا کرو۔ اس صورت میں یاد رکھیے، اگر صلح اس بات کے اوپر ہو رہی ہو کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہو، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرایا جا رہا ہو، مثلا وہ صلح اس بات پر کرتے ہیں کہ آپ شراب کی اجازت دیں گے، آپ سودی کاروبار کریں گے، آپ لوگوں کے اندر سود پھیلائیں گے، فلاں زنا کے اڈے جاری کریں گے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس بنیاد پر آپ شرک کی اجازت دیں گے۔ یہاں پر کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اس کی نہ اس وقت اجازت تھی، نہ اس کے بعد اجازت ہے، نہ اب اجازت ہے، نہ قیامت تک اجازت ہوگی۔ پھر صلح کون سی مراد ہے؟ صلح وہ جو جہاد کے موقع پر
جنگ کے اندر کوئی اگر دشمن قائل ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو جائز شرائط کے ساتھ جس کی اسلام اجازت دیتا ہو اس کے ساتھ آج بھی امن و معاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا سرحدیں محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ سیاست نبویہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم مدینہ کے جو اطراف والے ہیں یہ یہودیاں ان کے حملے سے تو محفوظ ہو جائیں، تاکہ ہم فوکس رکھ سکیں اپنی ریاست کی بنیاد پر اور مکہ والوں کے خلاف۔ تو یہ امن معاہدہ کرنا کسی بھی کافر ملک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کا نقصان کرنا یا اسلام کا نقصان کرنا یا دین کے خلاف صراحتاً کوئی شرط منظور کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی شرائط جو آج کل سر عام چل رہی ہیں، پھر میں ایسی شرائط سودی کاروبار کے لیے لوگوں پر ناجائز اور ظلم من ٹیکس لگانے کے لیے IMF کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اس سودی کے راستے پہ چلے گا اللہ کی نافرمانی پہ، اللہ اس کا معیشت کا دروازہ تنگ کرتے چلے جائیں گے اور یوں دبتا چلا جائے گا، پستا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا نافرمانی جو کر بیٹھے۔ جب تک اس سود جیسی لعنت سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا نہیں، اس وقت تک فرمایا اس کے اندر گنجائش نہیں نکل سکتی۔ اور تو اس صلح کی گنجائش بھی ہے اور یہ تمام ممالک کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخر آیت کے اندر فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے ولی دین اور میرے لیے ہمارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی اس سے مراد توحید ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہے، اس بعض علماء نے اس کو منسوخ مانا ہے، منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں، یہ خبر ہے۔ یعنی تم جو کام کر رہے ہو، جس دین کے اوپر تم چل رہے ہو، اس کی جزا سزا بھی تم ہی نہیں دینی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو حساب بھی تم ہی نہیں دینا ہے، میں نے تو نہیں دینا، یا ہم نے تو تمہاری جگہ پہ حساب نہیں دینا، لہذا حساب کتاب بھی تم ہی نے دینا ہے۔ اور ہم جو اسلام کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمیں اس بات پر شرح صدر ہے اور ہمیں اس بات کے اوپر بڑا اطمینان ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا فضل سے اور اللہ کے شکر سے، اور ہم اسی اسلام کے اوپر ہی اللہ سے موت چاہتے ہیں، اور یہی چونکہ حق دین ہے تو فرمایا ہمیں اللہ سے یہ امید ہے تم جو کام کر رہے ہو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو جس جگہ پہ لگا رہے۔ یہ بھی بعض علماء نے یہ کہہ دیا، جو بعض بندوں نے یہ بات نکال دی لکم دینکم ولی دین، جو جس مذہب پہ چل رہا ہے۔ ہاں اسلام اتنا ضرور کہتا ہے کسی سے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں عیسائی بھی جی رہے ہیں، یہودی بھی ہیں اور بہت سارے کافر بھی جی رہے ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن کسی کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، یعنی زبردستی نہیں کہیں گے، لیکن دعوت چلائیں گے، اسلام کی دعوت اخلاقاً عملاً قولاً ہر قسم کی دعوت دیں گے انہیں۔ وہ اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے، جو جہاں پر ہے اپنی عبادت کر سکتا ہے، اسلام نے اتنی اجازت دی ہے، نئی عبادت خانے نہ بنائے، اپنی عبادت جو عبادت خانہ اس میں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا اپنی خوشی سے، اب اس کے اوپر اسلام لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ پھر جب اسلام قبول کر لے گا تو اب اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا، اب اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، اب اسلام کے قانون اس کو فالو کرنے ہوں گے۔ اگر اسلام شروع گردانی کرے گا 3 دن کی مہلت دی جائے گی، واپس لوٹ آیا تو ٹھیک، وگرنہ گردن قلم کر دی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کو یہ دین کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ اور اس سورہ کافرون کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے مسئلے میں کبھی بھی اور شرک کے معاملے میں کبھی بھی لچک نہیں لینی چاہیے۔ یہ مسلط نہیں ہوتی، یہ بلکہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ دینی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔